السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان۔ ناظرین، آج ہم جس جگہ پر موجود ہیں یہ ایک تاریخی مقام ہے۔ یہ مقام ہے دربار عالیہ حضرت بابا فضل الدین کلیامی شریف کا دربار ہے یہاں پر، اور یہ ایک تاریخی مقام ہے۔ یہاں پر ہر سال جو ہے وہ پاکستان بھر سے جو ہے وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں، اپنے اونٹ لے کر آتے ہیں اور یہاں پر سالانہ عرس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور آج بھی یہاں پر ایک سالانہ عرس کا انعقاد کیا گیا۔ یہ عرس ہے حضرت خواجہ حافظ محمد شریف خان کلیامی کا، اور یہ عرس مبارک جو ہے اس کے ساتھ ختم نبوت کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ صاحبزادہ سائیں شبان فرید چشتی صابری کلیامی کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے، جو کہ یہاں کے شہزادہ نشین بھی ہیں۔ اس عرس مبارک میں اور ساتھ ختم نبوت کانفرنس میں اسلام آباد بھر سے معروف سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات جو ہیں وہ ان کی آمد یہاں پر شروع ہے۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ سابقہ جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے صداقت عباسی بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ علماء کرام، مشائخ یہاں پر موجود ہیں، اور ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے یہاں پر ان کی تقریر ہوں گی، ان کے بیانات ہوں گے، اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ فضل شاہ موتیاں والے کرمدار خیر پا جانی، فضل شاہ موتیاں والے میں اجڑی کو بسا جانی، فضل شاہ موتیاں میں اجڑی کو بسا جانی، فضل شاہ موتیاں والے یہ تیرا ہو کے مر جانا قسم اپنی نہ کر جانا، ذرا لگی دربار عالیہ کلیام شریف حضرت بابا فضل الدین چشتی کلیامی کلیام شریف تحصیل گجر خان میں سالانہ عرس مبارک حضرت خواجہ حافظ محمد شریف خان چشتی کلیامی اور خاتم النبیین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ خاتم النبیین کانفرنس کے انعقاد سے زیادہ نشین دربار عالیہ صاحبزادہ سائیں شبان فرید چشتی صابری کلیامی کی زیر پرستی منعقد کیا گیا۔ خاتم النبیین کانفرنس کا مقصد دور حاضر کے سب سے بڑے فتنے قادیانیت کے خلاف یکجان ہو کر آواز بلند کرنا تھا۔ کانفرنس میں اسلام آباد کی معروف سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات، سابق وفاقی وزیر اور ممبر قومی اسمبلی حلقہ NA47 ڈاکٹر طارق فضل چودھری، پی ٹی آئی کے سابقہ وزیر صداقت عباسی، کرنل عباس، امیدوار برائے چیئرمین UC لوہی بے روان ملک رضوان احمد، حضرت علامہ محمود احمد عباسی، راجہ عمران خلیل، چیئرمین UC لوہی بے روان ملک اخلاق احمد اوان سمیت معروف علماء اکرام، مشائخ، عظام، وکلاء، پولیس کے اعلیٰ افسران، علاقہ معیدین، معززین اور ہر مکتبہ فکر کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس کے بعد معروف نعت خوان قاری حنیف قمر آبادی اور دیگر ثنا خوان نے حضور کے بارگاہ میں ہدیہ نعت اور کلام پیش کیا۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا ہمارا ایمان ہے، اور اس سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اس سے انکار کرتے ہیں یقیناً ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے نہ صرف تعلیمات دی بلکہ عمل بھی کر کے دکھایا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہمیں ہر معاملے میں قرآن و حدیث سے رہنمائی لینی چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل ہو۔ صداقت عباسی بولے، علماء کرام اور ولی اللہ کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ جب تک ہم اپنے بزرگوں کی خدمت اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کرنل عباس، راجہ عمران خلیل اور حضرت علامہ محمود عباسی اور دیگر علماء کرام نے بھی ختم نبوت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس بات پر متفق اور یکجان ہو کر اتفاق کیا کہ ختم نبوت کے معاملے پر کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ سجادہ نشین دربار عالیہ صاحبزادہ سائیں شبان فرید چشتی صابری کلیامی نے دل افروز تقریر فرما کر حاضرین محفل کے دلوں کو ایمان کے نور سے تازہ کیا۔ قیامت والے لوگ بھی بات اپنی تیار اسا اس کا کیا نہ لائیے جیڑا تو جاننا مادر کا اس والے حضور کی نکیاں کرنا اپنا کاف اللہ کو لے آئے کل تو کسن سے شادی آکیا اور چکیا مستی آزادی ہوئی گی اور چکیا انسان ہی ہے اور انسان کی تعریف بھی انسان ہونا ہوا درندہ بننا نہیں، انسان کی تعریف بھی انسان ہونا ہوا
درندہ بڑی بچہ کچھ انسان میں نہیں آگیا دسنا اس سے وطن نہ انسانیت کی دعا کی بچے تو جڑا اپنے عقائد کی درندہ ہوئی بچہ جڑا اپنی خلوت کی درندہ ہوئی بچہ جڑا اپنی صدور اور قلب کی درندہ ہوئی بچہ جڑا اپنے عقائد کی تبلیغ کی درندہ ہوئی بچہ جڑا صرف اور صرف ایک متبادل نظام بالکل اسے طرح جس نے خلافت راشدہ سی اس طرح میں اور نہیں اچھا عالمی لوگ نے اصل کی سمجھ نہیں اصل عالمی دنیا آخری اصل کی سمجھ نہیں اصلی اور خدا نہ جانے ایمان پیار سب کچھ اس لیے اصل کی عیسائیوں کو جھگڑا نہیں اور کلی نے 1400 سال تک نہیں کرتا ہے اور انہوں نے بچوں کوئی کر دو انہوں بچوں کوئی کر دو اور بدقسمتی نال سر خرید نکلی اس بڑے صغیر ہی چاہیا اور بڑے صغیر کی بدقسمتی میں پاکستان اور ہندوستان کی بدقسمتی میں اصل کسان نظام تصوف نہ بندے ہو سکے اللہ نے اس بات نہیں اپنا اقرار اصل اپنے آنسو نہ کر دے آج میں نہیں دسو خواجہ گولڑی کی دے بعد کسان دسنے ہو سکتے ہو دسنے ہو اب آجی نہ شروع ہوا کہ میں دواج نہیں ہسنے ہو اصل کہنے اللہ کو بولے یا تو دسونا ساری دعا اللہ کو ہو رہا ہے یا دسو ساری مالک کی ہو رہا ہے اور یہاں دوسرا کی دسنے کی دور ہی نہیں دوسرا آپ کو اچھا سمجھو کہ آپ دوسرا پانے ہو صحیح پتہ نہیں اصل کی آپ نے دعا نہ پتا ہوا کہ خلق کائنات دیکھی ہے مالک کائنات دیکھی ہے لیکن اس نے میرا مدینے آنے کی نگاہ نہ دی اس نے کرم نہیں انتہا مدینے آنے کی نگاہ نہ دی ایک صوفی نے کہا تزکیہ کو لوگ قرآن میں ڈھونڈتے ہیں موجود تو قرآن میں ہے پستا وہ نگاہ مصطفیٰ ہے موجود وہ قرآن میں ہے لیکن پستا وہ نگاہ مصطفیٰ میں ہے کیوں نہ بسے قرآن کا صاحب بھی تو مصطفیٰ ہی ہے گل تو صاحب نہیں ہے گل تو صاحب نہیں ہے لیکن قرآن کا صاحب ہے اس نے گل کیوں کٹی خدا نہ نے اپنے ایمان کو سوچا نہیں ایسا نے بچے اور کہی نہ چھوٹی جگہ آتی ہیں راؤ صاحب کی اور شہر کی کہ اپنے بچے ہی بچاؤ کہ سوشل میڈیا پر بات کرنے لگے گستاخی گالی زبان کی نہیں گستاخی گالی ٹوڑنے کی نہیں گستاخی اکھان ٹوٹنے کی نہیں کھڑیاں اکھان اپنی شرما لٹانا بھی گستاخی میں ہے اپنی شرما نہ تکیا بگیرنا او کم کرنے لگے تو سچ نہیں سکتے ہو صلاح الدین ایوبی کو پوچھا کہ زمینی تو تربیت دیتی تو جناب اچھا پوچھا جو لڑائی شروع کری دیتی تو اصل کا سوال ہے فدائیہ نبی کسی پتہ چاہیے گا تو نصرانیہ نبی کرنا پہ ہے یہودی بھی اندر ٹنگا پانے پہ آپ نے بھی پیش پیش ہے یا آپ نے ڈانگی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جیسا لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں وقت تقسیم کیا کرنا ارادہ دسنا پہ مارا دل کرنا کہ اس محفل اصلی زندگی کو بات کی خدا اللہ کی قائم رکھا قائم رکھا انشاءاللہ اللہ اپنی زندگی کی ہمت کرنی توفیق رب کرنا اور نگاہ میرے باجی کر دینا میں بابا جی کی خالی ہے نہ ماننا دے میں بابا جی کی جس لکھن اٹھنا نا تمہیں پتہ کرنا اپنی کھٹا کو ٹھیک ہے خواجہ گولڑی کی ملنے واسطے کسے میں جس نے باجی کی تکڑا نا تو میں اٹھا نہیں قبول کرنا تکڑا ہوا جہاں بھی ہوں وہیں سے دو سنا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرا ہر سانس
उनकी आहटों के साथ चलता है मेरे दिल के धड़कने की वो रफ्तार सुनते हैं मैं सदके जाऊं उनकी रहमतों में आलमीन के मैं सदके जाऊं उनकी रहमतों में आलमीन के पुकारो चाहे जितने बार को हर बार सुनते हैं मैं सदके जाऊं उनकी रहमतों में आलमीन के पुकारो चाहे जितने बार वो हर बार सुनते हैं मुसाफिर कभी किसी महफिल में उनकी नाम पढ़ता हूँ मुसाफिर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं मुज़फ़्फ़र जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। नाज़रीन, इस ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद था और ये था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। नबूवत का दावा करने वाला काफिर है और इस पर तमाम मज़हब फ़िक्र के लोगों का इजमा है। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबरनामा टीवी को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक फौरी पहुँच सकें। शुक्रिया।